ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر ہر مسلمان کو کی طرف متوجہ ہو کر یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور تم ہرگز ہرگز نہ مرو مگر مسلمان بن کر یا مسلمان ہو کر، یعنی موت تم کو حالت اسلام پر آنی چاہیے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن کب آئے گی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے 24 گھنٹے مسلمان رہو، جب چاہے آئے موت۔ موت جب چاہے آئے، ہمارے اختیار میں یہ بات ہے کہ ہم 24 گھنٹے مسلمان بن کر رہیں، یہ بات تو ہمارے اختیار میں ہے۔ جب چاہے موت کو ہم بلا لیں، یہ ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہے، لیکن 24 گھنٹے مسلمان بن کر رہنا یہ ہمارے اختیار کی بات ہے، اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہی تفسیر گزشتہ جمعہ کی گئی تھی۔ ایک بات ہو گئی۔ اب اس آیت کا تعلق پیچھے سے یہ ہے کہ یہ لوگ پورا زور لگائیں گے، اہل کتاب یہود و نصارہ، کہ تمہیں اگر موقع ملے گا، جیسے آج بھی ان کی لاکھوں کروڑوں کی تعداد صرف اس مشن پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح مرتد بنا دیا جائے۔ اگر مرتد نہ بھی بنائے تو کم سے کم ان کو قرآن و حدیث اور اسلام کے تعلق سے اور پیغمبر علیہ السلام کے تعلق سے شبہ میں مبتلا کر دیا جائے۔ گزشتہ اس سے پہلے کی آیت میں بتایا گیا تھا، جس طرح کسی آیت کا انکار کفر ہے، کسی آیت کے تعلق سے شبہ ہو جانا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بھی کفر کی بات ہے۔ پہلے سے بھی یہی کاموں کرتے آئے، اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا تھا اگر تم اسلام پر جم گئے اور اللہ سے ڈر کر اگر تم نے زندگی گزاری، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو تمہیں ان کا مشن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ تھا جوڑ۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے تو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے، ہمیں کیا کرنا پڑے گا بچنے کے لیے؟ تم کو بچنے کے لیے کرنا پڑے گا کہ پہلے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرو معتبر علماء سے، پھر اس کے بعد جہاں تک ہو سکے حتی المقدور تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ یہ تھا۔ جب ساری زندگی تم مسلمان رہو گے، موت جب چاہے آئے، جیسے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ تموتون کما تحیون، تمہیں موت اس حالت میں آئے گی جس طرح تم زندگی گزارو گے، اور تم کو اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت میں تمہاری موت ہوگی۔ اب اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک مرکز پر جمع ہو جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، تو بھی یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اس کو قرآن نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ حکم ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ کیا ہے بولو؟ کیا ہے؟
یہ حکم ہے. مشورے پر عمل نہ کرنے کا اختیار رہتا ہے. حکم سے روگردانی کرنا حرام ہے. یہ حکم ہے. اور حکم کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں. جیسے ایک حکم فرض ہے، اب نماز پڑھے ہم لوگ، یہ فرض ہے. واجب نماز پڑھتے ہیں 3 رکعت، وہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور مستحب درجے کا بھی حکم ہوتا ہے. ہر عمل کا ایک حکم نہیں ہوتا. یہ حکم بھی ہے، وہ حکم مستحب درجے کا نہیں ہے. مستحب پر بھی عمل نہ کرو تو کوئی گرفت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مستحب سارے اعمال لپیٹ کر رکھ دو، یہ مطلب نہیں ہے. مطالبہ تو اس بات کا ہے کہ تم کامل مومن بنو اور حضور کی کسی ادا کو جانے نہ دو. مستحبی ہے نا، یہ سنت ہی ہے نا. اس طرح اگر کرتے جاؤ گے تو پھر میں ہمیشہ وہ جملہ سنایا کرتا ہوں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. بعضوں نے اسے حدیث کے حوالے سے ذکر کیا ہے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ محدثین کا وہ حدیث نہیں ہے، وہ بزرگوں کا مقولہ ہے. لیکن وہ جو بزرگوں کا مقولہ ہے وہ ایسے اساتین ہیں، علم و تقوی کے پہاڑ ہیں، ان لوگوں کا مقولہ ہے. یہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی بات میں اتنا وزن ہوتا ہے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے سلف سے کہ جو آدمی مستحبات کو صرف اس وجہ سے ترک کرے گا، ہلکا سمجھ کر کے نفل چھوڑتا جائے گا، تو فعوقب بحرمان السنہ، تو اسے سنت سے عنقریب محروم کر دیا جائے گا. اس لیے نہیں کہ نفل چھوڑا، اس لیے کہ نفل کو ہلکا سمجھا، یہ اس کی سزا ہے. اور اگر سنت کو ہلکا سمجھ کر کے، معمولی سمجھ کر کے ترک کر دیا اور عادت بنا لی سنت نہ پڑھنے کی، جیسے دیکھنے جمعہ نماز سلام پھیرتے ہی لوگ بعض دعا بھی نہیں مانگتے، بعض لوگ دعا ہوتے ہی ایسا بھاگتے ہیں، سنت بھی نہیں پڑھتے، نہ موقدہ نہ غیر موقدہ. کہتے ہیں جو لوگ سنت چھوڑنے کی عادت بنا لیتے ہیں ہلکا سمجھ کر کے، اور عادت وہی بنا لے گا جو ہلکا سمجھے گا. عذر کی وجہ سے بھی اتفاق سے کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں جلدی جانا ہے یا گاڑی پکڑنا ہے، وہ سب آزار ہیں. تو کہتے ہیں اسے فرائض و واجبات سے محروم کر دیا جائے گا. یہ سزا ہے سنت کو ہلکا سمجھنے کی. وہاں تک جائے گا یہ معاملہ. تو واعتصموا میں حکم ہے، اور حکم واجب کے درجے کا حکم ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ حکم ہے. اب سوال یہ کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی رسی سے مراد کتاب و سنت ہے. کیا ہے بولو؟ کتاب و سنت. کتاب و سنت مضبوط پکڑو، اس کا مطلب لے کر کے مضبوط پکڑو، یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو مضبوط پکڑو. ٹھیک ہے. لیکن ایک جملہ استعمال کیا ہے قرآن نے، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو. یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو، ایک تو علم حاصل کرو، علم حاصل ہوگا تب نہ آدمی جمے گا. ڈاکٹر دوائی دے گا تب نہ کھائے گا. اور قرآن کریم کے ماننے میں حدیث کو ماننا داخل ہے. خود جو حدیث کو نہیں مانتا در حقیقت قرآن کو بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ حدیث پر عمل کرنے کا حکم خود قرآن میں ہے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے. کتنا اچھا نعرہ ہے، نعرہ کتنا اچھا ہے. یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. نعرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن اللہ کی کتاب کی مراد کو متعین کرنے کے لیے حدیثوں کی ضرورت ہے. حدیثوں کے بغیر قرآن کا مفہوم معلوم ہی نہیں ہوتا. کہاں سے لاؤ گے مفہوم؟ یہ کتاب تو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے. یہ الفاظ اللہ کے ہیں، لیکن اس کی مراد بھی اللہ ہی نے بتائی ہے کہ یہ آیت ہے اور اس آیت کی یہ مراد ہے.
تو حدیثوں کا علم لازم ہے اللہ کے کلام کی مراد سمجھنے کے لیے. تو اللہ کی کتاب کو ماننے کا مطلب ماننے میں حدیثوں کو ماننا خود لازم ہے, داخل ہے اس میں. لیکن ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, یہ ہو گیا. دوسری ایک اور بات دیکھو, ایک ہے حدیث, میں اس سے پہلے بھی کسی آیت کی تشریح میں نے بات عرض کی ہے. ایک ہے حدیث, بولو ایک ہے, ایک ہے سنت. حدیثوں کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم نہیں ہے, سنت کو تھامنے کا حکم ہے. علیکم بسنتی, میری سنت کو تھامو. حدیثوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ عمل نقل کیا گیا, نسائی کی روایت ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. حدیثوں میں ہے, اور اس کی سند میں بھی کوئی کلام نہیں ہے, نسائی کی روایت ہے. اس میں تو کلام ہے کہ وجہ کیا تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی سرکار کو, اس میں اختلاف ہے. کھڑے ہو کر کے حضور نے پیشاب فرمایا ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. سند میں بھی کوئی کلام نہیں, اعلیٰ درجے کی سند ہے. بخاری میں ایک روایت لائی امام بخاری کہ حضور نے کسی خاص صحابی کو, ایک صحابی کو فرمایا تھا کسی ان کے ایک بیماری کے علاج کے طور پر, یہ فرمایا تھا وہاں صدقے کے اونٹ ہیں وہاں جاؤ اور جا کر کے ان کا دودھ پیو. کیا پیو؟ دودھ بھی پیو, ان کا پیشاب بھی پیو. بخاری میں, بخاری میں یہ روایت 17 جگہ آئی ہے, حدیثوں میں ہے, لیکن وہ سنت نہیں. اور کہیں حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ علیکم بھی حدیثی, میری حدیثوں کو مضبوطی سے تھامو ہے, نہیں, میری سنت کو مضبوط. اور سنت وہ ہے جس پر حضور آخری عمر تک عمل کرتے رہے, جو حضور کا معمول تھا. جیسے حضور نے کھڑے ہو کر پانی پیا ہے, لیکن کھڑے ہو کر پانی پینا, کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ سرکار کا معمول نہیں تھا. اور حضور نے جو ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے, لیکن بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا معمول نہیں تھا سرکار کا. اسی لیے محدثین نے سوال ایسا اٹھایا ہے کتابوں میں, کیا حضور نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے؟ سوال کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ حضور ٹوپی نکالتے ہی نہیں تھے. اسی لیے سوال ایسا کیا جا رہا ہے, کیا حضور نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہے؟ اگر ٹوپی نہ پہننے کی عادت ہوتی تو سوال ایسا ہوتا, کیا حضور نے کبھی ٹوپی پہنی ہے؟ سوال کا انداز یہ بتاتا ہے کہ ٹوپی پہننا حضور کا معمول تھا. ٹوپی ہی نہیں, امامہ باندھنا حضور کا جو ہے وہ معمول تھا, اور وہ معمول رواج کی وجہ سے نہیں تھا کہ عرب کا رواج ہے امامہ باندھنے کا, بلکہ حضور کی سنت تھی. اسی لیے حضور نے عمل بھی فرمایا اور اس سنت پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا, اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی کہ امامہ باندھا کرو, اس سے تمہاری بردباری میں اضافہ ہوگا, وزنداری پیدا ہوگی, وقار پیدا ہوگا. اور وقار, وزنداری, حلم, تحمل, یہ ساری چیزیں مقصد کے درجے کی چیزیں ہیں. بہت دور نکل گئے. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک ہے اللہ کی کتاب, اور یہ ایک ہے جو ہے وہ حدیث میں سنت. تیسری ایک اور بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے, اب آپ سنت پڑھیں گے, سنت میں بہت ساری تفصیلات ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے, ایک آیت میں بے شمار اس میں اقوال ہیں. بعض مرتبہ اتنے اقوال, جتنے منہ اتنی باتیں, کیا کرو گے؟ تو اس کے لیے ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے سنت, حدیث نہیں. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. تیسری ایک اور بات سمجھو, وہ یہ سمجھو کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کی تفسیر میں 10 باتیں ہوتی ہیں. کتنے باتیں ہوتی ہیں؟ لیکن یہ قول اس میں ایسا ہوتا ہے جس پر جمہور امت متفق ہو جاتی ہے. جمہور کا مطلب یہ ہے کہ امت کی اکثریت, صحابہ کی اکثریت, تابعین کی اکثریت, تبع تابعین کی اکثریت کا ایک قول ہوتا ہے تو اسے لیا جاتا ہے. اکے دکے کا قول نہیں لیا جاتا, چاہے صحابی ہو. صحابی میرے لیے قابل قدر ہے, لیکن جب صحابہ میں اختلاف ہو تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ نے کیا کیا ہے. اگر مجھے ٹیلی کرو, امام اعظم کو اگر ٹیلی کرو صحابہ سے, تو صحابی ادنا درجے کا صحابی, قیامت تک آنے والے سارے جو ہے وہ انسانیت سے افضل ہے. اس میں 2 رائے نہیں. لیکن جب صحابہ میں اختلاف ہو جائے, ایک صحابی ایک طرف ہے اور باقی سارے صحابہ ایک طرف ہے, تو یہ ایک صحابی کے عمل کو نہیں لیا جائے گا, یہ ساری امت پوری جمہور صحابہ کے قول کو لیا جائے گا. یہ بات یاد رکھو, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے.
تو اب بات سمجھیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر کے اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اس کا مطلب یہ ہوا، تو اچھا اللہ کی رسی یعنی کتاب و سنت، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامو، یعنی کتاب و سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا علم حاصل کرو اور اس پر جم جاؤ، سب کے سب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے کتاب و سنت کا علم تو حاصل کرو، عمل کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اچھا کتاب و سنت کا علم کس سے حاصل کرو گے؟ جاہلوں سے، جسے کتاب کچھ نہیں پتا، الف کیا، با کیا، تا کیا، آیت کیا، شان نزول کیا، حدیث کیا، اس کا کیا مطلب، کچھ پتا نہیں، ایسوں سے علم حاصل کرو گے؟ نہیں۔ اور کیا چھوٹے اور آدھے بھی دے ادھورے علماء سے علم حاصل کرو گے؟ یعنی ادھورے علماء یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کو قرآن و حدیث کا پورا علم نہیں، جن کو مہارت نہیں، جیسے ہوتے ہیں نا نیم حکیم، خطرے جاں ڈاکٹر ہے لیکن ادنا درجے کا ڈاکٹر ہے، چھوٹے ڈاکٹر نہیں، وہ تو اسپیشلسٹ ہو، ایکسپرٹ ہو اپنے فن کا، وہ مراد ہوتا ہے۔ تو علماء سے مراد وہ علماء جو کتاب و سنت کے ماہر ہوں، ہاں ان سے علم حاصل کر کے پھر اس پر پورے کے پورے جم جاؤ، یہ مطلب ہے آیت کا۔ اب کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا آپ کو۔ اب ان میرے باتوں کو غور سے تسلی سے آگے غور کرو، کہیں شبہ نہیں پیدا ہوگا، ورنہ اگر موٹا موٹا یہ لے لیا جائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ بھی کہہ رہا ہے حدیث میں ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے حدیث میں ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک قول اس میں لکھا ہے، تو میں نے دونوں کے جوابات دیے ہیں۔ حدیث میں ہونا کافی نہیں ہے، سنت ثابت کرو۔ دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ کتابوں میں کسی قول کا ہونا عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، جمہور امت کا عمل ہونا ضروری ہے۔ اگر تم نے ان دو باتوں کو سمجھ لیا تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ بولو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کر جمع ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے ہیں، اس کے ساتھ حدیثوں کی حفاظت کا بھی وعدہ لیا گیا ہے، ورنہ حدیثوں کی حفاظت کے بغیر قرآن کریم کے محفوظ رہنے کا کوئی معنی نہیں باقی رہ جاتا کہ الفاظ تو ہیں، اس کی مراد کیا ہے محفوظ نہیں۔ اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کے ذیل مفسرین نے فرمایا اللہ نے اس کتاب کے الفاظ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کے معنی کی حفاظت کی بھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، ورنہ بے معنی سی بات ہو جائے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر تم سب مل کر کے اس طرح جم جاؤ گے صحیح بات پر تو تم متحد ہو جاؤ گے۔ کوئی کہتا نہیں یہ میری رائے ہے، یہ کہتا ہے میری رائے ہے، یہ کہتا ہے میری رائے ہے۔ تیری رائے کیا چیز ہے؟ اللہ کی کتاب کا حوالہ دو، سنت کا حوالہ دو، اور جمہور صحابہ اور جمہور امت کا حوالہ دو، وہ عمل معتبر ہے۔ اور جب ثابت ہو جائے کہ اللہ کی کتاب میں ہے، سنت میں ہے، اور جمہور علماء اور تابعین صحابہ کی یہ رائے ہے، اب اختلاف کا کوئی مطلب نہیں، اب اختلافات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اب امت میں اتحاد پیدا ہوگا، طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ہاں وَلَا تَفَرَّقُوا، نہ بنٹو، جماعتوں میں چھوٹے چھوٹے گروہ میں نہ بٹو، ہاں اس کا نقصان تمہیں خود پہنچے گا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم دشمن تھے تم، ہاں جان کے دشمن تھے، 100 سال تک جنگ لڑتی، جنگ بعاث جو اوس و خزرج کے درمیان ہوئی تھی، کہتے ہیں وہ 120 سال تک چلتی رہی۔ کب تک چلتی رہی؟ 120 سال تک چلتی رہی، اور عموماً عربوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، بہت تعصب تھا، دشمنیاں تھی، جہالت تھی، لا قانونیت تھی، ان پر کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنے اناڑی تھے، اتنے جاہل، اتنے اکھڑ قسم کے لوگ تھے۔ کہا تم دشمن تھے آپس میں، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ چھڑ جاتی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں جوڑ پیدا فرمایا،
ہاں اللہ نے کیا، یہ اللہ ہی کے بس کا تھا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے دلوں میں جوڑ نہیں پیدا کر سکتی تھی، اللہ کی نعمت ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ جو جانی دشمن تھے، جو خون کے دشمن تھے ایک دوسرے کے، کہتے ہیں کہ وہ بھائی بھائی بن گئے۔ مہاجرین مدینہ ہجرت کرے تو انصار لوگوں نے کیسا ان کا تعاون کیا، گھر میں بھی ان کو شریک کیا، مال میں بھی شریک کیا، کاروبار میں بھی شریک کیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جن کی کئی بیویاں تھیں، بیوی کو طلاق دی اور ان کو کہا کہ تم کو جو بیوی پسند ہے ان کو طلاق دے دوں گا، تم نکاح کر لو، چلو۔ دنیا نظیر نہیں پیش کر سکتی اس کی۔ ہاں مواخات، مدینہ جانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل کرایا تھا، ایک دوسرے کو بھائی قرار دیا کہ آج سے تمہارا بھائی رہے گا، یعنی ایمانی بھائی، حقیقی اور نسبی بھائی نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں، ایمانی بھائی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اصل میں اس کے شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اوس و خزرج آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک یہودی تھا، جس کا یہودی تھا اور بوڑھا تھا اور اندھا تھا، بولو یہودی تھا، شماس نام تھا اس کا، اور بوڑھا تھا، اندھا تھا۔ اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو دیکھا نہیں جاتا تھا، ایک آنکھ نہیں دیکھا جاتا تھا، ایک آنکھ نہیں دیکھا جاتا تھا، کہ بھئی آپس کے دشمن ایک ہو گئے، بانٹو اور پیٹو۔ مفتی صاحب فرماتے تھے، مفتی سید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ انگریزوں کی پالیسی تھی بانٹو اور حکومت کرو، وہ پالیسی آج تک چلی آ رہی ہے، ملنے ہی نہیں دیتے، اور ہمارے مسلمان اعلی کار بنے ہوئے ہیں دشمنوں کے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس نے آگ لگا دی، اس نے جنگ بعث کو اس نے سکھا کر بھیجا، جاؤ بیٹھے ہوئے دونوں، ان میں جنگ بعث کا تذکرہ چھیڑ دو۔ اس نے اس انداز سے اشعار میں جنگ بعث کا تذکرہ کیا جو 120 سال تک چلتی رہی، آگ لگ گئی، تلواریں نکل گئی دونوں طرف سے، قریب تھا کہ پھر ہاتھا پائی ہوتی، جنگ شروع ہو جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، حضور تشریف لائے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ اس وقت حضور نے فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جس وقت تم دشمن تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ یہ کہا، سمجھانے سے وہ آگ بجھ گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ دشمن نے پھر تم سے کھیل کھیلنا چاہا ہے، تم پھر ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ شیطان ہمیشہ اس طاق میں ہے کہ امت کے شیرازے کو توڑ کر ٹکڑے کر دیا جائے، اس لیے شیطان کے مشن کو کامیاب ہونے نہ دو، اس کے منصوبے کو کامیاب ہونے نہ دو۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی عقیدے میں سمجھوتا کرنے لگے، یہ بات میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں۔ اتحاد ایک بہت اعلیٰ درجے کی مطلوبہ جو ہے چیز ہے، اسلام کا مطالبہ ہے کہ آپس میں متحد رہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عقیدے میں سمجھوتا کرو کہ بھی یہودیت بھی چلے گی، عیسائیت بھی چلے گی، نہیں۔ اتحاد یہ عقیدے کے تابع ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، عقیدہ اتحاد کے تابع نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی، دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے؟ ہاں، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ سمجھوتا ہو جاتا ہے، ملی مسائل میں، سماجی مسائل میں، قومی مسائل میں تو بہت اچھا، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ ملی مسائل میں بھی اتحاد کرنا نہیں چاہتے، گمراہ فرقے کے لوگ ملی مسائل میں بھی متحد ہونا نہیں چاہتے، اسی لیے دشمنوں کو موقع ملتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، دشمن کو نہیں دیکھا جاتا، شیطان کو نہیں دیکھا جاتا، آگ لگا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، حدیث پاک میں ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان جو کبھی کبھی اپنا تخت سمندر پر بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں سے کارگزاری لیتا ہے، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک کو نماز کو جانے سے روک دیا، اور ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا، اور میں نے جو ہے اس کو فلاں آدمی کو جو ہے دھوکہ دینے پر آمادہ کیا، جھوٹ بولنے پر آمادہ کر دیا، اور فلاں کو غیبت کے لیے تیار کر دیا، بعضوں کو غیبت کرنے کے لیے، بعضوں کو غیبت سننے کے لیے۔
اس میں سے ایک لنگڑا شیطان اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا اور نوبت خلا و طلاق تک آ گئی. چلو تو جو شیطان تھا تخت پر سے اٹھ کر اسے سینے سے لگاتا ہے. ہاں جھگڑا اتنی خطرناک چیز ہے، ہوا نکل جاتی ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں. ہاں فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، یہ فرمایا. اگر تم متحد ہو جاؤ گے اس مرکز پر جو نقطۂ مرکز بیان کیا گیا ہے، ہاں کتاب و سنت اور جمہور صحابہ تابعین و ائمہ کے اقوال پر اگر تم پورے متحد ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال نہیں بکا کر سکتی. آگے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے. شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے کھڑے تھے تم اپنے گمراہ اور کفریہ اور شرکیہ عقائد کی بنیاد پر. اب مرے ادھر سیدھا جہنم میں جانے والے تھے، یہاں تک کہ حضور کو اللہ نے مبعوث فرمایا فانقذکم منہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو ذریعہ بنا کر تم کو اس جہنم سے نکالا. پوری دنیا جہنم بنی ہوئی تھی، ہاں پوری دنیا جہنم بنی ہوئی تھی. یہ فرمایا اس نعمت کو یاد کرو. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو شبہ خلجان خرخشہ باقی نہ رہے. آیاتی ہی اپنے احکامات کو اور اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے نفع کے لیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت پر باقی رہو، سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ. اس کے بعد قرآن کریم نے ایک اور حکم دیا ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے. کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے. یہ وَلْتَكُمْ امر کا صیغہ ہے. تم میں سے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں کام چلتا. کیسی جماعت کا؟ ایسی جماعت جو یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے لوگوں کو، ویامرون بالمعروف، اور معروف کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکنے والی. معروفات کا حکم دینے والی، ایک تو خیر کی طرف بلانے والی، معروفات کا حکم دینے والی اور منکرات سے روکنے والی ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے، جس کا وظیفہ ہی یہ ہو، جس کا مشن ہی یہ ہو، کوئی اس کا کاروبار نہیں. ایک جماعت ایسی، حضور کی پیشن گوئی بھی ہے کہ قیامت کی صبح تک ایک جماعت ایسی رہے گی، ہاں جو یہ کام کرتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد جو ہے اس کے ساتھ رہے گی. اب گمراہ لوگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، نقصان نہیں پہنچا سکیں، کوشش کریں گے نقصان پہنچانے کی، لیکن اللہ کی نصرت جو ان کی مدد کرے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دین و دنیا میں کامیاب ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فرمایا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اوپر جو یہ کہا گیا تھا کہ تم اسلام کی زندگی گزارو، ایمان والی زندگی گزارو، یہ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تم اپنے حد تک محدود رکھو. دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے، بات ختم کروں گا، بہت تفصیل میں جائیں گے، اصل باتیں رہ جاتی ہیں. دو باتیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماجی خدمت کرنا ثابت ہے. جیسے جب حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد جب حضور گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ گھبرا کے تشریف لائے. فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑاؤ. فرمایا اور یہ فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے تو جان چلی جانے کا خطرہ ہے، مجھے ایسا اندیشہ ہے کہ میں مر جاؤں گا. تب حضرت عائشہ نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. وتحمل الکلہ، اور بے سہاروں کا آپ سہارا ہیں.
وتقری الضیفا وتکسب المعدوما وتعین علی نوائب الحق. فرمایا آپ مہمان کا اکرام فرماتے ہیں، ان کے مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور جو ہے کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، زمینی آسمانی بلائے آ جاتے ہیں، اور کبھی سیلاب آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے وغیرہ وغیرہ. یہ حوالہ دیا. نبوت سے پہلے حضور نے خلق خدا کی خدمت کا فریضہ انجام دیا. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے اچھی طرح، آپ یہ حضور کی بعثت کے مقاصد میں داخل نہیں. غلط فہمی نہ ہو آپ کو. کرو خدمت جتنی کر سکتے ہو کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، کپڑے دو، بیماروں کا علاج کراؤ، دوائی کے پیسوں کا انتظام کرو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، جو کر سکتے ہو کرو. اور اس کے لیے مسلمان ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. مسلمان، غیر مسلم، سکھ، عیسائی سب کی خدمت کرو، کوئی روک نہیں ہے. لیکن یاد رکھو یہ نبوت کے مقاصد میں سے نہیں. نبوت کا مقصد وہ ہے جو یہاں بیان کر رہے ہیں. نبوت کا مقصد یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکے اور معروفات کا حکم کرے، نیکیوں کا حکم کرے اور منکرات سے روکے. ہاں اس لیے دیکھو یدعون الی الخیر کی تشریح خود آ رہی ہے آگے. اس لیے یہاں بھی آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ فرما کر کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ پانی پلا کر آدمی مطمئن ہو جائے کہ میں نبوت کا کام کر رہا ہوں. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ لام جو ہے لام علماء کے لیے عرض ہے، یہ لام نفع ہے. اس کی تشریح میں شبہ ہو سکتا تھا کہ ملی خدمت پر کوئی اکتفا کرے، اس لیے فرمایا نہیں، یہ للناس کی تشریح میں خود کرتے ہیں تاکہ تمہیں شبہ نہ ہو. وہ کیا؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ایک جماعت کا ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو عام آدمی نہیں کر سکتا. کرو جس کے بس میں جتنا ہے، وہ لوگوں کے نیکی کی طرف بلاؤ. 4 ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری قرآن کریم نے 4 قسم کی ترتیبیں بتائی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والے اعمال و اسباب سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. وَأَهْلِكُمْ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال. پھر تیسرا نمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، رشتہ دار. چوتھا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، پوری امت کو راہ راست پر لانا اور جہنم کے راستے سے بچانا. یہ 4 بالترتیب چیزیں ہیں. اپنی اصلاح پر اکتفا کرنا یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کی سوچ نہیں ہے. جب وہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم پر اپنی اصلاح لازم ہے، اس سے بعض صحابہ کو شبہ ہوا کہ اس کا مطلب دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ شبہ ہوا، صحابہ کو تک شبہ ہوا. تو صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس آیت کی تشریح میرے کانوں نے حضور سے سنی. حضور نے فرمایا کہ اس میں کہ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. جو فرمایا تم سے غلط مطلب نکالتے ہو، اللہ کی آیت کا تم غلط مفہوم سمجھتے ہو، بیان کرتے ہو، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. فرمایا اذا اهتدیتم کی تشریح کرتے ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا تھا اس کی تشریح یہ ہے کہ تم تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرتے ہو، یہ بھی اذا اهتدیتم میں داخل ہے. ہاں جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. تم بھوکے تو مر سکتے ہو، کیا مر سکتے ہو، لیکن تم گمراہ نہیں ہو سکتے. جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے. کوئی طاقت تمہیں راہ راست سے نہیں ہٹا سکتے. حضرت امام مالک نے فرمایا، حضرت حسن سے نقل کیا حضرت امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں اس خیال میں کہ میں جب سارے گناہ چھوڑ دوں گا، ہر گناہ سے توبہ کر لوں گا، اس کے بعد میں دین کا کام کروں گا. ہاں تو حضرت حسن فرماتے تھے شیطان ایسے بہانے سکھا کر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام سے روکنا چاہتا ہے. تم اس کے دھوکے میں نہ آؤ، تم اپنی اصلاح بھی کرتے رہو اور جتنا تمہارے بس کا ہے یہ کام بھی تم کرتے رہو. یہ کیا فرمایا. لیکن یہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث کی تفصیلات جانتی ہو، معروفات کی تفصیل، اس کے حدود، اس کے قیود اور نیکیوں کی تفصیلات اور اس کے شرائط
وغیرہ وغیرہ جائے. ایک جماعت کم از کم ایسی ہونی چاہیے. اگر سارے انسانوں کو اس کا مکلف بنا دیا جائے یہ مشکل بھی ہے, یہ ممکن بھی نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک اصول ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک اصول ہے, تقسیم کار کا اصول, کہ ایک جماعت ایک کام کرتی رہے, ایک جماعت ایک کام کرتی رہے, ایک جماعت ایک کام. اسی لیے قرآن کریم نے ایک جگہ کہا, علماء کے لیے عرض ہے, فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. قرآن کا یہ حکم کا انداز ہے, اور حکم بھی تنبیہ کے انداز میں ہے. کیوں نہیں ایسا کرتے بھائی؟ ایسا کر لو, ایسا نہیں ہے. انداز غصے کا, جلال کا, تنبیہ کے انداز میں حکم ہے. یعنی یہ تو کرنا ہی پڑے گا آپ کو. ایسا حکم ایسا دیا جا رہا ہے. کیوں ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں قرآن و حدیث کی گہرائی حاصل کرنے کا کام کیوں نہیں کرتی؟ اس کا مطلب ہے کہ تقسیم کار کا اصول ہے. دعوت کا کام امت کے ہر فرد کو کرنا ہے, لیکن ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے جو قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھتی ہو, جو اس ہر فرد جو کام کر رہا ہے چھوٹے پیمانے پر, وہ بڑی جماعت ان کی نگرانی کرے. یہ مطلب ہے جن کا وظیفہ ہی ہے, جن کا منصب ہوا, جن کا مشن ہی اور رات دن کا ہو, ان کو دنیا کے کسی کام سے سروکار نہ ہو. ان کا نہ دکان ہو, ان کا نہ جو ہے کوئی کاروبار ہو, رات دن اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ منصب نبوت ہے, یہی نبوت کا اصل کام ہے. کیا ہے کہ وہ معروفات کا حکم کرے اور منکرات سے روکے. یہ کام ہے, اور یہ کام تسلسل کے ساتھ برقرار رہے گا تو امت میں دین باقی رہے گا, ورنہ 50 سال کے بعد کوئی دین کی فضا باقی نہیں رہے گی. ہاں, یہ کام ایک لمحے کے لیے اسے ڈسکنٹینیو نہیں کیا جا سکتا, منقطع نہیں کیا جا سکتا. یہ کام اتنا ضروری ہے. یہ کام ہمارے گھروں سے زیادہ ضروری ہے. یہ کام ہم کو ہمارے کھانوں سے زیادہ ضروری ہے, دوائی سے زیادہ ضروری ہے, ہاسپٹل سے بھی زیادہ ضروری یہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. ہاں, وہ کام یہ ہے. لیکن یہ اس وقت کریں گے جب علم بھی ہوگا کہ یہ نیکی ہے, یہ گناہ ہے, یہ معروف ہے, یہ منکر ہے, اس کا علم ہوگا تب نہ کریں گے. ہاں, اس سے علم کی ضرورت ثابت ہو جاتی ہے. یہ فرمایا 3 باتیں بالترتیب میں نازل کی. نبوت کا منصب کیا ہے, پھر کسی جماعت کا ہونا ضروری ہے, پھر اس کے بعد شیطان جو دھوکہ دیتا وہ میں نے عرض کر دیا. آگے کہتے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. آگے اور بھی دور تک ایک مضمون ہے, انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.